बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इस्लामाबाद और सरा जयम अलानुर वजीर कतुन को ज पार्लियामेंट हाउस के मौजूद यम नन बाद पार्लिमानी मेंबरानो सरा चकुम द भारत लखवा उचत कड़ी शवी इकदामाती पागे बंदे बखबरे का उच दुई द भारत लखवा उचत कड़ी शवी इकदामात पे हवाला सरा नजर सलरी और देना अलावा भारत लखवा चकुम द सीन तास मादे द मुतराउल फैसला दा पागे बंदे द दुई मौकफ सदे और दे सरा सरा चकुम भारत आया द दुई पे ख्याल बंदे चकुम इंटरनेशनल कवानीन दे आगे खिलाफ वर्जी कवी और काना पे मुख्तलिफ चीज़ों د पार्लिمانی ممبرانوں سره خبریں کو راضی د موږ سره اوسئ جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ لازمی یہ ہمارے ملک کی سالمیت کا ایشو ہے، اس پہ تو ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. تو ہم اپنی فورسز کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے ماضی میں جب بھی آ جائیں، جب بھی پاکستان میں نون لیگ کے لیے کبھی مشکل ہوئی حکومت میں تو انڈیا اچانک آ جاتا ہے پاکستان پہ، کبھی نہ کبھی حملہ کرتا ہے. تو اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. باقی ہم اپنے فورسز کے ساتھ ہیں، ملک کے سالمیت کے ساتھ ہم اپنے فورسز کے ساتھ ہیں. جو ملک کا دفاع کریں گے، یہ دفاع کیا کریں گے؟ بھارت کی جانب سے سین تاس معاہدے کے معطل ہونے پر آپ کا موقف کیا ہے؟ غلط ہے، یہ تو ان کی گنڈا گردی ہے. انشاءاللہ اس پہ پوری قوم جو ہے ان کے ساتھ اپنے اس پہ احتجاج بھی کرے گی، اس پہ اقدام بھی لے گی انشاءاللہ. اقدامات سے دونوں ممالک کا نقصان ہے. ایکچولی دیکھیں نا، اس ملک کو پتہ ہے کہ یہاں جو پولیٹیکل سسٹم ہے ہمارے ہاں، وہ پورا ایک ناکارہ سسٹم ہے. اسی وجہ سے انڈیا ہمیشہ ایسے کرتا ہے نا. کب یہ جواب دے پائے ہیں؟ آپ دیکھیں جب خان صاحب کی اب ہماری حکومت تھی، آیا تھا نا ایک بندہ، ایک جہاز آیا، کیسے اس کو پکڑا گیا. کہتے ہیں کہ پاکستان سین تاس معاہدے پر آخری حد تک جائے گا. دیکھتے ہیں کہ ساتھ بھائی لازمی ہماری وہ شہر گئے، اس کو ہم کیسے چھوڑیں گے. اس میں بھارت عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے. لازمی ڈیفینیٹلی خلاف ورزی ہے. یہ تو 1961 میں جو ہے یہ معاہدہ ہوا تھا، تو اس میں تو گارنٹیئر ہیں 7-8 کنٹریز ہیں. جرمنی ہے، امریکہ ہے، یونائٹڈ نیشنز ہیں. ایسے تھوڑی کہ انڈیا جیسے کہے گا ویسے ہو جائے گا. جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بھارت کی یہ ہٹ درمی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا ہندوا پن ہے، اور یہ ان کی جو مکاری ہے اور جو یہ انہوں نے یہ جو سازش کی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت بڑے وہ سازشی ہیں. ڈے ون سے وہ پاکستان کی جو وحدت کو اور پاکستان کی جو یہ وجود کے مخالف ہیں. تو ان کا جو ڈرامہ ہے نہ کوئی میرے خیال میں جسٹیفائیڈ ہے، نہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے. بھائی جان، آپ کے پاس 9 لاکھ فوج آپ کی کھڑی ہے کشمیر کے اندر. تو اگر یہ آپ کا انٹیلیجنس فیلئر ہے، آپ نے یہ پکھنڈ بنا دیا ہے، ڈرامہ بنا دیا ہے لوگوں کی، میں سمجھ دنیا کی آنکھوں میں آپ نے مرچیں ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم نے پاکستان کا کل جو امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے، اور پاکستان کے عوام بھی ہم جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہیں. فائڈ ہونے کے بعد اقدامات اٹھانے چاہیے تھے. ظاہر ہے دیکھیں جی، ہم خود جو ہیں وہ دہشت گردی کا شکار ہیں. آپ پاکستان کے جو خیبر پختونخوا کے اندر، جو پاکستان کے جو بلوچستان کے اندر، جو پاکستان کے شہروں میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم تو خود ان کا مقابلہ کر رہے ہیں جی. ہماری تو تقریباً 60,000 جو ہیں شہداء ہیں. اس پہ ہمارا بلین آف ڈالرز کا نقصان ہوا ہے. جو ہم تو مسلسل پچھلے 30-40 سال سے، جب سے یہ افغانستان کا ایشو آیا ہے، ہم تو سچی سی بات ہے فرنٹ لائن ریاست کے طور پہ جو ہے یہ تمام تر جو دنیا کا ملبہ جو ہم پہ گر رہا ہے وہ بھی برداشت کر رہے ہیں. تو اس میں جو پاکستان انشاءاللہ انہوں نے پاکستان کو للکارا ہے. لیکن میں ان کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، کہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام متحد ہے، متفق ہے. ان میں کوئی سیاسی اختلافات نہیں ہیں. ہم اپنے تمام گروہی، میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے الحمدللہ، لیکن ہم تمام اپنے گروہی سیاسی اختلافات کو بلا کر پاکستان کی وحدانیت، پاکستان کی یگانگت اور پاکستان کی سلامتی کے لیے انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار ثابت ہوں گے، اور چٹان کی طرح کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے خون کے آخری قطرے تک دشمن کا مقابلہ کریں گے. بھارت کی جانب سے سین تاس معاہدے کے معطل ہونے پر آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں جی، وہ یونیلیٹرلی تو وہ یک طرفہ طور پہ کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں انٹرنیشنل جو گارنٹرز ہیں جی، ورلڈ بینک آپ کو پتہ ہے وہ گارنٹرز ہے. ورلڈ بینک جو اس طرح اور دنیا کی جو میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل فورمز ہیں، اس پہ ہم کو سگنیٹری بھی ہیں جی. تو انڈیا یک طرفہ طور پہ تو یہ نہیں کر سکتا نا جی. یہ کوئی ان کی ہٹ درمی تھوڑی ہے جی. پہلی بات تو یہ قانونی طور پہ وہ کر نہیں سکتا، اخلاقی طور پہ نہیں کر سکتا. وہ اس پہ انٹرنیشنل طور پہ پاکستان اور انڈیا جو ہے دونوں کو سگنیٹری ہیں کافی فورمز پہ، کافی جو دنیا کے جو نظام کو چلانے کے لیے ایسی جو وہ کرتے ہیں جی. دوسرا جو انہوں نے اگر یہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کھلی جنگ ہوگی پاکستان کی. پانی جو ہمارا وہ جو ان کے انڈیا چینلز پہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارا پانی روک کے ہمیں جو وہ بھوکوں ماریں گے، تو ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. پانی ریڈ لائن ہے پاکستان کی. ریڈ لائن ہے پاکستان کی، بالکل جی. تو بھارت کا یہ جو فیصلہ ہے، خاص کر یہ جو پانی والا ایشو ہے،
تو کیا آپ کے خیال میں پاکستان بھارت عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ بالکل کار اس میں کوئی شک والی بات ہے. میں نے تو پہلے کہہ دیا ہے نا جی کہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا یہ دو ملکوں کے درمیان ضرور تھا, لیکن یہ انٹرنیشنل گارنٹرز تھے. ورلڈ بینک جو تھی وہ اس کا گارنٹر تھا. اس کے پورے جو ہے وہ چارٹر بنایا گیا, رولز ریگولیشن بنائے گئے. کسی قسم کے کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو آپ جو ہے ورلڈ بینک میں یا انٹرنیشنل فورم کو جا کے جو ہے وہ ان پہ اپنی اپیل کر سکتے ہیں, اپنی درخواست دے سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پہلی بات تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. کوئی کو نوٹس لینا چاہیے. دیکھیں بالکل دیکھیں جی, کل پرسوں سے یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے. تو میں نہیں چاہتا, ہم نہیں چاہتے کہ دنیا جو ہے کہ ایک اور بہت بڑی جنگ کے دہانے پہ چلی جائے. تو اس میں دنیا کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی عقل کے ان کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, اور انڈیا کی اس بدماشی اور غنڈہ گردی کا جو ہے وہ ان کو وہ سنب کرنا چاہیے. ان کو جو ہے وہ انڈیا کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ یہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی اور غیر سفارتی کام کر رہے ہیں. خو چا چې دا دغه کړی دی مونږ خو د هغې خلاف یو, لیکن انډیا چې کوم مونږ باندې الزامات لګوي خاص کر بیا پاکستان باندې, نو دا بې بنیاد دي. د هغې د لاول پوره تحقیق وشي. تحقیق نه وروستو دی بیا انډیا خپل دغه دی وکړي چې یاره دا چا کړی دی. دواړو ملکونو ته مل کر اقدامات پکار دي. بالکل مونږ خو دا ویو چې مونږ خو د دنیا سره ګوره زمونږ خو د دنیا سره دغه دی چې د دهشتګردۍ خاتمه پکار ده. دهشتګردي یو دنیا دپاره یو نقصان دی چیلنج دی. نو دا د ټولو دپاره یو غټ چیلنج دی چې دا ټول کینی او په دې باندې یو ښه لای عمل جوړ شي چې د دې روکتھام وشي. لای عمل څومره ضروري ګڼئ؟ لای عمل خو دومره ضروری دی چې لکه زه وایم چې ټول هر څه دی وروستو کي او د دې خلاف دی یو پوره دغه دی جوړ شي, ټیم دی جوړ شي چې یاره دا دغه دی روکاو شي. اگر دا روکاو نه شي نو د دې لپیټ کې به ټوله دنیا وي, یوازې پاکستان هم نه دی, هندوستان هم نه دی, او نور زمونږ پړوس ممالک هم نه دي. دا ټوله دنیا لپیټ کې اخیستی شي. بھارت لخوا د سین تاس معاهدې د مطلق کولو په حواله سره ستاسو موقف څه دی؟ نو مونږ خو دا غواړو چې یاره لکه دا یو ډېر بې بنیاد الزام دو په پاکستان باندې ولګو, د دې روکتھام دو کړی دی. دا ډېر غلطه خبره ده. ولې چې لکه امن جوړول دپاره یو ښه پلیټ فارم تطلب پکار دي. دا نه دي چې یاره تاسو په موږ باندې بې بنیاد الزام ولګوئ پاکستان باندې او د هغې خلاف تاسو داسې یو اقدام وکړئ چې د هغې لکه یو ښه کوم کار چې روان دی د هغې مخالفت وشي. نو موږ دا نه غواړو چې لکه دواړه ملکونه دي یو بل سره په دې ټایم کې په جنګ شي, یا دې په اوبو باندې جنګ شي, یا دې نور داسې په بې بنیاد دغه باندې جنګ جوړ شي. نو موږ دا نه غواړو. بھارت چې کوم اقدامات اوچت کړل هغې نه پس پاکستان هم څه اقدامات وکړو, نو پاکستان ته هم داسې اقدامات پکارو په دې موجوده حالات کې؟ بالکل پکار دی. ولې چې لکه مونږ خو یو داسې ملک یو چې لکه زمونږ هم یو په دې دنیا کې یو ډېر غټ مقام دی. ولې چې مونږ سره هم نیوکلیر پاور دی, زمونږ هم یو اټم ملک دی. نو مونږ هم دا غواړو چې لکه زمونږ پړوس کې زمونږ سره یو ظلم زیاتی کېږي, بې بنیاد کېږي. نو د هغې دپاره یو داسې اقدام پکار دی چې هغو ته هم دا پیغام ورکړی شي چې داسې عزایم ونه شي چې د هغې نه یو ډېر غټ مصیبت جوړ شي, نقصان جوړ شي. نو بھارت د عالمي قوانین خلاف ورزي کوي ستاسو په خیال باندې؟ نو دې ټایم کې خو چې مونږ یو نو بالکل کوي, ځکه چې اقوام متحده کې چې کوم قرارداد دی د هغې دپاره یو پلیټ فارم وي, نو هغې نه هغو خلاف ورزي کوي. نو دا هغو دپاره نه ده پکار چې لکه داسې اقدام وکړي. بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, بھارت اس سے پہلے بھی ایک جارحانہ ہی رویہ رکھتا رہا ہے پاکستان کی طرف. یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کئی سالوں میں بھی انہوں نے ایسے کئی بھونڈے الزامات پاکستان پہ لگائے, لیکن کچھ بھی سچ نہیں ثابت ہوا. تو اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں وہاں پہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے, لوگ آزادی چاہتے ہیں, اس مودی کے جبر ظلم اور اس سے نجات چاہتے ہیں, اور وہاں پہ واقعات ان کا اپنے اندرونی مسئلہ ہے. پاکستان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن وہ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کا میں سمجھتا ہوں کہ انہیں جواب نفی میں ملے گا. پاکستانی قوم ایک قوم ہے اللہ کے فضل و کرم سے. بے شک ہماری اندرونی ڈویژنز ہوتی ہیں سیاسی طور پہ, لیکن جہاں تک تعلق ہے جب ملک پہ کوئی ایسی آفت آئے یا کوئی بات ہو تو ہم سب ایک ہیں, اور انشاءاللہ ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں ہر صورت میں. ایسے چیزوں سے کیا دونوں ممالک کا نقصان ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں اگر انڈین لیڈرشپ متعصب نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا وقت گزر سکتا ہے, کیونکہ ہم دونوں پڑوسی ممالک ہیں, ہم دونوں کا ایک دوسرے سے چھٹکارا نہیں ہے, اور ہماری یہ دشمنی جو ہے یہ لوگوں کے مفاد میں نہیں ہے.
تو اگر ان میں عقل ہو سمجھ ہو تو اس قسم کے بونڈے الزامات اور اس قسم کا رویہ نہ اپنائیں کہ ہمارے میں دوریاں بڑھیں. اگر ہم اکراس بارڈر ہماری ٹریڈنگ ہو سکتی ہے. ہم لوگ بھی پہلے ایک انڈیا ہمارا ملک تھا, سب کا ملک تھا, اور 2 ملک اس سے بن گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے چینج نہیں ہوا, کیونکہ خطہ ایک ہے, لوگ ایک ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں دونوں قوموں کا مفاد ہے. اگر یہاں پہ امن رہے, شانتی رہے, اور ہماری ٹریڈنگ ہو, ہمارے دونوں ممالک کے لوگوں کے لیے بہتر ثابت ہوگی. بہتر ہونا بھی چاہیے, کیونکہ پڑوسی ممالک ہے اور پھر امن کے بغیر ترقی بھی ناممکن ہے. تو بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کے معطل ہونے پر آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں جی, وہ ایک انٹرنیشنل ڈاکومنٹ ہے جو کہ وہ یک طرفہ طور پہ اسے معطل نہیں کر سکتے. اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو یہ تو پھر کھلی جنگ کو وہ دعوت دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس میں اس کا بھی عمل دخل ہوگا, اور ایک انٹرنیشنل ڈاکومنٹ ہے جو کہ معاہدہ سب کے سامنے ہوا ہے, اور ہم تو ریسیونگ اینڈ پہ پانی اوپر سے آتا ہے, تو پانی کو وہ روک نہیں سکتے. ایسا کرنے سے کیا آپ کے خیال میں بھارت عالمی قوانین کی مکمل طور پر خلاف ورزی کر رہا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ عالمی طور پہ قوانین کی بھی مکمل خلاف ورزی کر رہا ہے, اخلاقی طور پہ اور انسانی طور پہ بھی. کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بھارت پاکستان میں بہت زیادہ مداخلت کر رہا ہے, پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے, KPK میں اور بلوچستان میں بے انتہا دہشت گردی کرا رہا ہے. پچھلے 2 سالوں میں کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں جس کے ٹریسز, جس کے شاخسانے انڈین لوگوں سے ملتے ہیں, انڈیا فنڈنگ کرتا ہے. اور اب اس نے ایک ایکسٹریم قدم اٹھایا ہے کہ پاکستان کی سروائیول لائف اس کے پانی سے ہے, تمام دریا وہاں سے آ رہے ہیں. اس نے بہانہ بنانے کے لیے کوئی واقعہ کرایا اور پاکستان کا پانی بند کر کے پاکستان کو بنجر کرنا چاہتا ہے, جو کہ ایک اوپن جنگ ہے, اوپن ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے. بھوشن یادو ایک مضبوط ثبوت ہے پاکستان کے پاس دہشت گردی کے حوالے سے, خاص کر بلوچستان میں. پاکستان کے پاس کلبھوشن یادیو کے علاوہ کئی ثبوت ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل فورمز پہ ہم دے چکے ہیں. آپ یہ ٹرین کا واقعہ آپ دیکھیں, آپ یہاں ہمارے جو FC کیمپس پہ حملے ہوئے, زوب میں حملہ ہوا, قلعہ عبداللہ سیف اللہ میں حملہ ہوا, آپ ان کو دیکھیں, آپ ڈیٹیلز جا کے دیکھیں کہ کس قدر ٹرینڈ اور وہ لوگ اس نے بیچے اور کس طرح کے حملے کر رہا ہے. پوری دنیا کو یہ دیکھنا چاہیے. ایسے اقدامات سے دونوں ممالک کا نقصان ہے؟ ڈیفینیٹلی نقصان ہے. آپ یہ دیکھیں, لوگ مر رہے ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے, تو نقصان نہیں ہے تو کیا ہے؟ مگر وہ دہشت گرد ہے, وہ کینیڈا کے اندر بندے مروائے, امریکہ کے اندر بندے مروائے. یہ تو انٹرنیشنل ساری پاورز کو دیکھنا چاہیے. بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کے معطل ہونے پر آپ کا موقف کیا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس نے پاکستان کو بنجر کرنے کے لیے, پاکستان کی ایگریکلچر اکانومی کو نقصان پہنچانے کے لیے فیصلہ کیا ہے, اور ہمیں نقصان دینے کے لیے فیصلہ کیا ہے, جس کا ہم ریئیکٹ کریں گے. کیا سندھ طاس معاہدے کے معطل ہونے پر پاکستان کو آخری حد تک جانا چاہیے؟ بالکل, پاکستان کو اپنا سر بلند کر کے کھڑا ہونا چاہیے اور اپنے حق کے لیے جہاں تک جا سکتا ہے جانا چاہیے. کیا بھارت عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے, سندھ طاس معاہدہ خاص؟ آپ سب سمجھتے ہیں کہ عالمی قوانین کی وہ وائلیشن کرتا چلا ہے اور کر رہا ہے, اور یہ دہشت گردی ہمارے ملک میں کراتا ہے اور بہانہ بنا کے پاکستان کا پانی بند کرنا. گرانٹر کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ گارنٹرز کو یہ اسٹیبلش کرنا چاہیے کہ یہ جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو تھوڑی بہت کچھ ہوتی رہتی ہے, سب میں ہوتی ہے, اٹس نو بگ ڈیل, آپس میں ہوتی ہے, بھائی بہنوں میں ہوتی ہے, ماں باپ میں ہوتی ہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین وی آر ناٹ ٹوگیدر. وین اٹ کمس ٹو پاکستان وی آر آل ون. تحقیقات کرنی چاہیے تھی پہلے سے, بالکل کرنی چاہیے تھی. انڈیا کو سوچ سمجھ کے, کس نے یہ واقعہ کہ آپ بغیر سوچے سمجھے اتنا بڑا الزام نہیں لگا سکتے اور اس قسم کا ایکشن نہیں لگ سکتے, جو کہ آئی مین اٹس اٹراسٹی, سمجھا نا. تو آپ پہلے سوچئے, کیونکہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پانی بند کر دیں گے, وہ غلط نہیں, وہ ان کی غلط فہمی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا. اقدامات سے دونوں ممالک کا نقصان ہے؟ آف کورس ہے, آف کورس ہے. خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اگر انہوں نے کوئی تماشے والی حرکتیں کی تو ہم بھی کریں گے نا, ڈیفینس تو کرنا ہے ہمیں.
तो बिल्कुल हो सकता है नुकसान, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम जाकर बातचीत करें, टेबल पे बैठे, इंटरनेशनल कोर्ट में हम लेकर के जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे ये जाना चाहिए, और फिर देखते हैं क्या होता है। ये तमाशे पहले भी कर चुका है, कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। की जानिब से सिंध ताश मुआहदे के मुअत्तल होने पर आपका मौक़िफ़ क्या है? मौक़िफ़ उन्होंने गलत किया है, बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई बात होती है। आप बगैर सोचे समझे, बगैर आपको इन्वेस्टिगेशन किए हुए, बगैर किए हुए आपने रातों रात एक इल्ज़ाम लगा दिया, तो इसका मतलब है कि हमने किया है। झूठ बोलना तो उनका काम है। सिंध ताश मुआहदे के मुअत्तल होने पर क्या जो इसमें ग्रंटर थे उनको भी नोटिस लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, पूरी दुनिया को नोटिस लेना चाहिए, और लेंगे। देखिए अभी बात अभी शुरू हुई है, इंशाअल्लाह ताला हम हक़ पे हैं और हम हक़ की हमेशा फतह होते हैं। भारत लखवा उचित कड़ी शवी इक़दामातों पर हवाला सर ستاسو नज़र څه دی؟ ډیر کمزوري دي، ډېرې عجیبه خبرې دي. هر ځله 77 کالونو کشمیر مقبوضه ده، مقبوضه باندې ظلم کیږي، ماشومانو سره، ځوانانو سره، ښځو سره، فوجیانو سره، سړو سره. وطن کې اوبه نشته، ګیس نشته، بجلی نشته، سړکونه نشته، تعلیم نشته، اسپتال نشته، دوی جنګونو پسې ګرځي. عمران خان دغه دپاره خو ویلي ابسولوټلی ناٹ چې اوس پاکستانی وینه به نوره نه تویږي، بس ته ډېره وشوه. خلک په مشکل کې دي انتهایی. خلک خو غرق تباه شو، خلک بچي خرڅوي، خلک لګیا دي هغه کوي سی ورته بچو له قتل کوي. بچو قتال اسلام کې اجازت شته؟ ډیر بدحل دی. د پاکستان واحد یو بے ګناه سړی، یو بے ګناه زوی چې وطن له امن غواړي، وطن له خیر غواړي، هغه جیل کې پروت ده. भारत لخوا د سیند تاس معاهدې د معطل کولو په حواله سره ستاسو موقف څه دی؟ هغه معاهده ورلډ بانک کړې ده، او ورلډ بانک معاهدې داسې په اسانه باندې څوک نشي ماتولی. او چې کوم د भारत لخوا دغه اقدامات دي، آیا भारत د عالمي قوانین خلاف ورزي کوي؟ भारत د عالمي قوانین حق تلافي کله کړه، حق کله کړه ادا کړی. همیشه د کشمیر کې چې څه کېږي 77 کالونه د اقوام متحده یو سل معاهدې دي، چېرې هندوستان د دې معاهدو باندې عزت کړی چې په دې معاهدې به عزت کوي. خدای ستاسو کلاو دښمن سورہ یاسین کې لیکلی دي عدو مبین، آپ کا کھلا دشمن. भारत की जानिब से उठाए गए اقدامات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ भारत के اقدامات نہیں ہے، اس کی طرف سے کی گئی سازش جو ہے وہ صحیح والا ورڈز جو ہے، ایک جو ریکوگنائز جو ٹیررسٹ ہے، جو کہ ہمیشہ دہشت گردی سازشیں کرتا رہتا ہے، اس کی ذہن کی یہ اختراع ہے ناکام. انڈیا کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے. میں سب دوستوں کو کہہ چکا ہوں، اگر آپ کو یاد ہوگا 2000 میں بھی انہوں نے جب بل کلنٹن انڈین کو وزٹ کر رہا تھا، انہوں نے سملر قسم کی سچویشن کریٹ کی تھی، جس میں بعد میں جو کہ ثابت بھی ہوئی. خالی یہ کہ اس خطے میں نہیں بلکہ دنیا پہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات پروو ہو گئی کہ وہ انڈیا نے ایک قسم کی جان بوجھ کے دیدہ دانستہ انہوں نے ایک حرکت کی تھی، جو کہ ناکام جو ہے ان کی کوشش ثابت ہوئی. اور سملر اب جو ہے انڈیا کا داماد جو ہے وہ جے ڈی وینس، وہ اپنے داماد سسرال کو ملنے کے لیے آئے، پھر انہوں نے وہی سچویشن کی. دراصل بات یہ پاکستان اور چائنا جو ہیں انڈیا کے اوساں کے اوپر سوار ہیں، اور کوئی نہ کوئی وہ اس قسم کی حرکت کرتا رہتا ہے. تو میں کہوں پاکستان جو ہے وہ ایک مضبوط ملک ہے، ایک ایٹمی ملک ہے. الحمدللہ دنیا کی بہترین افواج جو ہیں وہ ہمارے پاکستان کے پاس ہیں، اور کسی کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی کہ ہماری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھ پائے. جو خالی دیکھے گا نا تو آپ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا. اور ہمارا تو مذہب ہی بتاتا ہے کہ جو دہشت گرد ہو اس کا سر کچل دیں، جو دشمن ہو، جو اسلام دشمن ہو، اس کے ساتھ جو کرنا ہے اس کے لیے آپ کے تعاملہ جمعہ کا ہے. آج ہمارے خطبے سن لیجیے گا. پاکستان اور چائنا کی آپ نے بات کی، تعلقات کی کہ بہت اچھے تعلقات ہیں اور اس کی وجہ سے وہ مطلب بھارت پریشان ہے. تو اگر پاکستان چائنا کے تعلقات اچھے ہیں تو بھارت کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کسی اور کو بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں الحمدللہ، لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ انڈیا جو ہے وہ اس قسم کی، کیونکہ چائنا اور انڈیا کا بھی پانی کے اوپر جو ہے نا ان کو اس طرف سے بھی جو ہے وہ خطرہ خدشہ ہے. تو پریشانی والی بات تو دور کی بات ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ ہر آڑے وقت میں چائنا جو ہے اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے. تو وہ تو چائنا ہر موسم میں ہمارا جو ہے ہر وقت کے لیے بہترین دوست ہے. تو دوستی تو ہماری اپنی جگہ ہے. تعلقات تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو دوستی ہوتی ہے وہ کم لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی. پاک چائنا ایک دوستی ہے، مضبوط دوستی ہے، اور اس لیے ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں. جانب سے سندھ تاس معاہدے کے معطل ہونے پر آپ کا موقف کیا ہے؟
سر وہ انٹرنیشنل ایک جو ہے جس کو گرانٹیڈ ہے وہ اس قسم کا وہ ٹریٹی ہے، وہ اس طریقے سے خود سے جو ہے نا وہ حرکت نہیں، وہ تو اس کی بہت پرانی خواہش ہے، اس کی بہت پرانی خواہش ہے، لیکن اس قسم کی وہ بات یہ ہے کہ ابھی تو اس نے بحث میں رکھا ہے، معطلی کی طرف بھی نہیں جا پایا، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس بہت سے جو ہے نا اس کے حل موجود ہیں۔ بھارت عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ دیکھیں اس میں تو خلاف ورزی کرے یا نہ کرے، لیکن میری بات یہ ہے کہ ہم تو ہر جو ہے جو بھی معاہدہ ہوتا ہے عالمی، جو بھی رولز ریگولیشن ہے، پاکستان نے تو ہمیشہ اس کی پابندی کی ہے۔ اب وہ تو دیکھیں کشمیر کے ایشو کے اوپر آپ کیسے نہیں کہہ سکتے، اس نے تو ہمیشہ اسرائیل اور انڈیا میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ دونوں جو ہے نا اپنے مفادات کے لیے اپنا کٹورا لے کے آگے چلے جاتے ہیں، اور جو ان کی اوبلیگیشنز ہے اس سے ہمیشہ جو وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بتا دیں کہ جو اپنا جو نیشنل اسمبلی کی قرارداد ہے اس پہ کبھی انڈیا نے عمل درآمد کیا ہے؟ بھارت اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے؟ نہیں کچھ بھی کرے، وہ اپنے لیے جو کچھ بھی کرے، لیکن وہ ہمارا اس سے واسطہ نہیں، ان کا انٹرنل افیئر ہوگا، لیکن کسی اور قوم کی طرف جو ہے کچھ کرنے کے لیے اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہو سکتی۔ اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، بھارت پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں، جہاں بھی دہشت گردی ہو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو قیمتی جانیں ہیں اس پہ افسوس کرتے ہیں، لیکن جو بھارت نے الٹا ہمارے اوپر الزام لگانے کی کوشش کی ہے یہ بالکل بے بنیاد جھوٹے الزامات ہیں اور بدنیتی پہ بیسڈ ہیں۔ جو مودی حکومت ہے وہ اپنی سیاسی جو ان کے معاملات ہیں ان کو نپٹانے کے لیے انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بہانہ بنا کے کشمیریوں پہ اور تشدد کریں، اور دوسرا پاکستان کی جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے اس کو وہ نقصان پہنچائیں، اس کو وہ ختم کریں۔ بھارت کو اتنی جلدی کیوں تھی اس طرح الزامات لگانے کے، اور کیا آپ کے خیال میں پراپر تحقیق کے بعد مطلب کچھ کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، یہ ایک پیٹرن ہے ان کا، یہ ایک ان کا طریقہ کار ہے۔ 2000 میں جب کلنٹن آئے تھے، ادھر آئے تھے، اس وقت انہوں نے یہی اسی قسم کا اٹیک کیا تھا، خود ہی فالس فلیگ آپریشن کیا تھا۔ اب 25 سال بعد وہ چیز دہرا رہے ہیں، تو دنیا کو بیوقوف نہیں بنا رہے۔ ایک بات میں بتا دوں، عمران خان صاحب نے جب 2019 میں اٹیک ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اس کے دفاع کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ ان کی یہ جو بات ہے ہمارے اوپر بھی ہے، بالکل اسی طرح ہمارا فیلنگز ہیں، پوری قوم کی وہی فیلنگز ہیں۔ پوری قوم اس وقت اتحاد کرتی ہے اس پوائنٹ پہ کہ اگر کسی نے پاکستان پہ کوئی سی قسم کا حملہ کیا، کسی قسم کا غلط الزام لگایا، ہماری انڈس واٹر ٹریٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو ہماری جان بھی معطل کر دیا ہے، اس پر آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں، انڈس واٹر ٹریٹی میں نے دیکھی ہے، بڑے غور سے اس کو پڑھا ہے، اس میں معطل کرنے کا، سسپینڈ کرنے کا یک طرفہ کوئی، ختم کرنے کا بھی یک طرفہ کوئی کلوز نہیں، یعنی کہ جو انڈیا کا جو یہ کہنا ہے کہ ہم نے معطل کر دیا ہے، یہ بالکل غیر قانونی ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ لیکن دوسری امپورٹنٹ بات جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر یک طرفہ اس طرح کی وہ حرکت کرتا ہے انڈیا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی کرے گا، تو یہ پھر بین الاقوامی قانون کے تحت بھی اور پاکستان کے قانون کے تحت بھی یہ ایک ایکٹ آف وار ہوگا، یعنی کہ ایک جنگ کا اعلان ہوگا، اور جب جنگ کا اعلان ہوگا تو پھر ہم سارے کھڑے ہیں ایک ہی صف میں، پھر ہم بالکل نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ان پہ جو ایکٹ، جو جب وار کی سچویشن ہو، جب جنگ کی حالت ہو، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم آخری حد تک جائیں گے، تو آخری حد پھر آپ کے خیال میں جنگی ہے؟ نہیں، دیکھیں، جنگ تو شروع ہو گئی جب یہ ایک بار وار انہوں نے اناؤنس کر دیا، ایک بار انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پانی میں کچھ حرکت کر رہے ہیں، تو جنگ کی ماحول میں تو اب ہم ہیں۔ اب ہم اس کو ایک بیک فٹ پہ چلی جائے، اس کا قدم جو اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے انڈیا واپس ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہم ذمہ دار قوم ہیں، ہم پرامن قوم ہیں، ہم کوئی جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہم برداشت بھی نہیں کریں گے کہ ہمیں آپ اتنا اٹیک کریں کہ ہمارے پانی کو آپ بند کرنے کی کوشش کریں۔ معاہدے میں گرانٹر بھی موجود ہے، تو کیا اس معاملے میں اور خاص کر مختلف اور جو چیزیں میں بھارت عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں ایکٹ آف وار، جب ایک اگریشن ہے یہ جب جو ٹریٹی کی یک طرفہ اناؤنس کر دینا، یہ بین الاقوامی قانون کے خلاف بھی ہے، ان کے اپنے قانون کے خلاف بھی ہے، ہمارے قانون کے خلاف بھی ہے، ایک بیسک بنیادی حقوق جو ملکوں کے اور لوگوں کے ہوتے ہیں اس کے خلاف بھی ہے۔ ان کو نہیں پتہ کہ ہم ہر سال کربلا کو ہم سنتے ہیں، تو ہمیں ظلم کے سامنے کھڑا ہونا آتا ہے، ہم یہ چیز نہیں برداشت کریں گے، وہ بڑا انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں ہمیں۔ بھارت لخوا اوچت کړی شوي اقداماتو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ خبره دا دی چې ما خپل خیال دا دی چې وایو چې پاکستان پولیټیکلی او اکنامیکلی ډېر کمزور شوی دی، پرېږده چې دا ډرامه وکړو چې پاکستان نور هم موږ هغه کو خراب کړو،
نو دا د انډیا ډرامه ده او پاکستان په دې صورتحال کې نشته چې چا سره دهشتګردي وکړي چې په خپله دی د دهشتګردي شکار دی نو دا څنګه لاړ شي هلته انډیا ته انډیا نو دا انډیا په خپله کړي دي دومره زر تر زره مطلب داسې اقداماتو چتول افسوسناک او دا افسوسناک نه دي دا درته وایم چې ګوره د ورلډ بینک کوم فیصله کړې ده په 60 کې په 60 کې سین تاس معاهده ایک خلاف ورزي هم ده د انساني حقوق خلاف ورزي هم ده د موږ سره زیاتې هم دی موږ په هر طریقه باندې دغه کنډم کوو او انشاءالله لکه چې عمران خان په 2019 کې جواب ورکړلو او ورته ویل چې مودي ہم نے پھر سوچنا نہیں ہے ہم نے فوراً اٹیک کرنا ہے ویریدل چې دا خو رښتیا هم عمران خان دی د ملک د ترقۍ دپاره فری اینڈ فیر الیکشن ضروري دي او دې نه علاوه 3 تاس معاهده کې ګرانټر هم موجود وي هغې ګرانټرو ته هم نوټس اخیستل پکار دي بالکل تا درته وایم چې هر سړي ته نوټس پکار دی یار دا خو د خلاف ورزي کړې ده د په علاقه کې دهشتګردي په خپله کړې ده الزام یې په پاکستان ولګوو نو دا خو چې تا سره ثبوت نه وي تا سره یو ثبوت نه وي او ته څنګه ته الزامونه لګوې تحقیقات نه بغیر او دومره زر بغیر دومره زر په مخ دا اولی سوچي سمجھی منصوبه وه بھارت چې کوم عالمي قوانین دي د ستاسو په خیال باندې د هغې خلاف ورزي هم کوي کلیر کټ خلاف ورزي ده په دا نه غټه خلاف ورزي چیرته ده جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی میرے خیال میں بھارت نے ہم بہت شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ اسی طریقے کے ہمیشہ اقدامات جو ہے وہ کیے ہیں اور بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے جب بھی ان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان کی طرف کر دیتے ہیں اور ساری توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف کر دیتے ہیں جبکہ ہم بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو اس کے چند منٹوں بعد ہی پاکستان پہ اس کا الزام لگانا کہیں سے بھی کوئی بھی جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے کہ بٹباری کا ثبوت نہیں ہے اور جو ہے وہ ملکوں میں آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں مگر جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو حل کرنا چاہیے دنیا پہلے ہی بہت تیزی سے جو ہے وہ جنگ کی طرف جاری ہے اور ہمیں اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ ان کو روکنا چاہیے مگر بھارت ہمیشہ سے ایسے اقدامات کرتا ہے اور اپنی ہر کمزوری چاہے وہ ان کی اندرونی ہو چاہے بیرونی اس کا جو الزام ہے وہ پاکستان کے سر پہ دے دیتا ہے تحقیقات کے بعد مطلب لائے عمل بنانا چاہیے تھا اقدامات اٹھانے چاہیے تھے جی بالکل اس کے لیے ضروری آپ نے دیکھا ہوگا میرے خیال میں 5 سے 10 منٹ کے اندر اندر ان کا بیان جو ہے وہ پاکستان کے خلاف آ گیا مگر پاکستان ایسے کسی بھی حربوں سے نہ ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے اور جو بھی عالمی جو ہے وہ عدالتوں میں فیصلے ہوئے تھے سنتاس معاہدہ ہو یا شملہ معاہدہ ہو اس طریقے کے معاہدوں کو اچانک ختم کرنا مطلب اس میں اتنی تیزی دکھائی گئی ہے کہ اس میں ایسا لگتا ہے کہ بھارت کی جو ہے وہ اپنی کوئی یا تو اندرونی خلفشار کا شکار ہے یا اپنی کوئی جو ہے وہ ان کی پلاننگ ہے جس کے تحت وہ یہ سب کر رہے ہیں ورنہ اتنی جلدی اس طرح کے اقدامات جو ہے وہ کبھی بھی ملکوں کی سطح پہ حکومتوں کی سطح پہ نہیں ہوتے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کی بدلتی ہوئی صورتحال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جب سے یہ حکومت آئی ہے بتدریج حالات بہتر ہو رہے ہیں ہمارا سرپلس جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پلس میں چلا گیا ہے انشاءاللہ IMF کی اگلی قسط بھی پاکستان کو معاہدے پر آپ کا موقف کیا ہے اس کو مطلب بھارت نے جس طرح معطل کیا اور پھر اس میں گرانٹر بھی موجود ہے تو گرانٹر کو بھی نوٹس لینا چاہیے دیکھیں یہ میرے خیال میں ابھی صرف بیان بازی ہے کیونکہ اتنی آسانی سے سنتوس معاہدے کو ختم کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جب آپ عالمی عدالتوں کے زیر اثر ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب یہ وہاں پہ ایک معاہدہ کیا گیا نا تو اس کے لیے بہت سارے اس کے ریپیکلشنز ہیں جو میرے خیال میں اگر بھارت ایسا کرے گا تو اسے بھگتنے پڑیں گے ابھی تو مجھے صرف بیان بازی لگتی ہے اب آگے دیکھیں کہ اگر ایسا کرے گا تو اس کے نتائج بھی بھگتے گا کیا بھارت عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے عالمی قوانین کی خلاف ورزی تو انہوں نے ہمیشہ کی ہے چاہے ابھی سکھ جو ہے وہ لیڈر کا قتل تھا آپ نے دیکھا کینیڈا میں بھی اتنے پرانے تعلقات انہوں نے ایک چھوٹی سی بات پہ خراب کر لیے تھے تو بھارت تھوڑا سا بکھلاہٹ کا شکار ہے اور پاکستان کی ترقی کو دیکھ کے اس خطے میں کیونکہ بھارت اپنی اجارہ داری سمجھتا ہے اور اب اسے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس دوڑ میں اس کے برابر ہے اس سے آگے نکل رہا ہے کل بھی ایک پروگرام میں بتا رہی تھی کہ صرف اگر آپ گیمنگ اینیمیشن کیونکہ میرا IT سے تعلق ہے اور گرافک انڈسٹری کو لے لیں تو اس کی جو گلوبل رپورٹ ہے آؤٹ لک کی 2022 سے 26 تک اس میں ٹرکی پہلے نمبر پہ 24.1% ان کی ہے پاکستان اس میں دوسرے نمبر پہ 21.9 اور بھارت تیسرے نمبر پہ 18.9 بھارت تو یہ سمجھتا ہے کہ IT اور اینیمیشن اور گرافکس میں اس کی اجارہ داری ہے تو پاکستان اس طرح بہت سی چیزوں میں اس سے آگے نکل رہا ہے تو میرے خیال میں وہ بھوکلاہٹ کا شکار ہے اس طرح کے اقدامات کر رہا ہے بھارت کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے بھارت کے اقدامات
میں تو کہتا ہوں بڑے مضحکہ خیز اقدامات ہیں ان کے. آپ ان کے اقدامات کو اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ وہ سفارتی سطح پہ ایکٹ کرنا چاہتے ہیں. کریں سفارتی سطح پہ تو گفتگو کریں, بات کریں, بیٹھیں. اگر تمہارا کوئی مسئلہ ہے عالمی فورم سے بیٹھیں, سیکیورٹی کونسل میں آئیں, کشمیر کے مسئلے کو ہم اٹھاتے رہیں. کشمیر کا مسئلہ ایک کور ایشو ہے, اٹ از ٹو بی سیٹلڈ. جو تمہارے ساتھ ہوا ہے ہمیں اس کے اوپر افسوس ہے. انشاءاللہ وقت آئے گا ہم موو کریں گے, پارلیمنٹ میں بھی اس پہ ڈسکشن ہوگا, اور پاکستانی قوم اس معاملے پہ متحد ہے اور افواج پاکستان کے ساتھ پاکستان کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوئی ہے. بھارت کو آپ کے خیال میں اتنی جلدی کیوں تھی؟ بھارت کو یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, سارا اسکرپٹڈ ہوگا, تو اس اسکرپٹ کے مطابق انہوں نے ایکٹ کیا ہے. تو سنتاس معاہدے کا جو معطل کیا ہے اس نے بھارت نے, وہ کر ہی نہیں سکتے سنتاس معاہدہ. وہ عالمی فورمز اس کے اوپر جائے گا یہ مسئلہ, تو پھر تمہیں دنیا بھر کے اندر ہی اگر یہ کام ہونے لگا کہ اوپر سے آنے والا پانی نیچے سے پانی نہ ملے گا, تو دنیا چل کیسے سکتی ہے؟ تو یہ جو جغرافیائی تقسیمیں یہ کیسے معاملات طے ہو سکتے ہیں؟ تو اس سارے ایشو کے اوپر تو کام ہونا چاہیے. جو سندھ تاس معاہدے میں ہے مطلب تھے, کیا ان کو بھی مطلب نوٹس لینا چاہیے؟ وہ نوٹس لیں گے. اٹ از ناٹ لائک دس کہ وہ نوٹس نہ لیں. بھارت جو مختلف قسم کے اقدامات ہیں, خاص کر سندھ تاس معاہدہ جو کہ انہوں نے معطل کیا ہے, کیا عالمی قوانین کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں؟ عالمی قوانین کی کیسے خلاف ورزی نہیں کر رہے ہیں؟ آربیٹریشن ایکٹ اور دوسرے جو سیٹلمنٹ اس پہ جو وہ بھی سگنیچری ہیں, ہم بھی سگنیچری ہیں بہت سے ایگریمنٹس کے, اس کے اوپر عمل ہوگا. کیا ایسے اقدامات سے دونوں ممالک کا نقصان ہے؟ دونوں ممالک کا نقصان تو اپنی جگہ رہے گا, دونوں ممالک کے لوگوں کا نقصان ہے. پاکستان نے کہا ہے کہ ہم آخری حد تک جائیں گے. وہ آخری حد آپ کے خیال میں جنگی ہے, تو پاکستان اور بھارت کے درمیان پھر جنگی تصور ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ العزیز اس سے پہلے حل ہوگا. د بھارت لخوا اوچت کړي شوي اقداماتو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ ګورئ په پهلګام کې یو اټیک وشو, هغې کې خلک پاکو کې رسېدل, زیاتی وشو, ظلم ورسره وشو. خو عجیبه خبره دا ده چې د هغې له 10 منټه نه تېره چې د بھارت حکومت چې دی ټول الزام په پاکستان باندې واچولی. زما دا خیال دی چې دا د هغې د طرف نه یو بدنیتي ده, او داسې وخت کې وطن چې دی اول راځي, سیاست بیا راځي. خو هغه هر څه په خپل ځای هغه اختلافات زموږ شته, به موږ لرو, خو چې کله داسې موقع راشي بیا موږ ټول یو خلک یو. زموږ به ورسره اختلافات دي, زموږ به خوښ هم ني, موږ سره به ظلم او زیاتې هم کړي, خو موږ کې بردباري شته. موږ دا نه بیا کم ظرفه نه یو چې خپل کار پرېږدو او د بل کار کې ګوتې ووهو. بھارت د ستاسو په خیال باندې دومره زر داسې قسمه اقداماتو چتول وجه څه کېدی شي؟ وجه دا ده, ګورئ بھارت چې دی یو څه حقیقتونو ته به ګورو, هغې اکنامیکلی انتهایی مضبوط دي, هغې ډیپلوماټیکلی هم کافي حده پورې ښه دي. هغې دا چې کوم د دې سټرنث دی, چې کوم د دې طاقت دی, هغه دی استعمالول غواړي او په پاکستان باندې پریشر اچول غواړي چې دی په بیک فوټ باندې شي یا څه داسې کمپرومایزز ومني. زما په خیال چې دې کې بالکل شاته کېدل نه پکار, بالکل سسته نه کول پکار. زموږ خو ټول بر تاریخ دی د مسلمان چې ټول عمر به کم تعداد کې کم وسایلو کې مونږ چې دی سخت او مضبوط دشمن سره مقابله کړې ده, نو په دې دغه نه پکار دا خبره پکار ده. زموږ بالکل مونږ امن غواړو, زموږ امن دپاره چې دی زموږ خواهش دی. خو د دواړو ملکونو ته دی, خو د دې مطلب نه دی چې د امن په دغه کې به مونږ کمپرومایز کوو یا چاته به کمزوري لګو. بله خبره داسې ده چې خدای دې نه کړي جارحیت سټارټ شو, اسکلیشن چې ورته وایي, نو دا خو بیا پوړی ده. نو چې هلته نه سټارټ شو, نو انشاءالله پاکستان به بیا پوړی نه راکوزېږي نه. نو چې بیا پوړی ځي, نو هلته خو بیا زموږ خو داسې جذباتي قومونه دي چې درېیم څلورم سټیپ کې بیا نیوکلیر ته رسېدلي, نو بیا خو د هېچا ګټه نه. چې کوم سند تاس معاهده ده د هغې د معطلولو په حواله سره ستاسو موقف څه دی؟ بیسیکلي هماغه خبره ده, هغې دا شی دا نه سیریسلی غشتل غواړي, دنیا ته داخل غواړي. ځکه چې سند تاس معاهده معطلول خو داسې ده چې باید لیټرلی یو ډیکلریشن د جنګ نه دی کړی, نور تقریبا نور به دې نه زیات څه کوي. نو هماغه خبره ده چې دا د دې پریشر ټیکټکس دي, د دې بدنیتي ده, په موږ باندې پریشر اچول غواړي. دې کې دباوېدل نه دي پکار. موږ امن غواړو, خو په بې غیرتۍ نه غواړو.
سین تاس معاهده چې کوم په دې کې ګرانټر موجود وي هغې ته هم نوټس اخیستل پکار دي؟ هغه پکار بالکل ورته نوټس پکار دی چې زموږ انسانه ډیپلوماټیک ایفرټ وي هغه په دې ولګو چې په دې شیزونو باندې کم از کم زموږ په حق کې یو سټیټمنټ راشي یا زموږ د موقف مرسته وشي ځکه چې اوس زموږ چې کوم سفارتکاران دي اوس هغلته بدقسمتۍ دا دی چې هغلته هم پالیسیان یې د هغه خلکو دي چې نه په هغې پوهېږي او نه د هغې باندې څه کار شته ورسره کوشن یاد دی چې کوم د پاکستان سره غټ ثبوت دی چې کوم بلوچستان کې مطلب دهشتګردي کېدله و دې نه علاوه چې کوم عالمي قوانین دي عبارت د هغې خلاف ورزي هم کوي. ګوره ما خو تاسو ته وویل که نه هغې سره لیورج شته هغې که یو نیغ شی یا دوه شی زیات هم وکړي نو که عالمي قوتونه ورته ګوري نو ګوري چې بوی د دې اکانومي دلته انویسټمنټ دی هلته نورې داسې کیسې دي نو هغې په عبارت باندې هغه رنګې کلاو نه راځي. نو آیا کوم ملکونه دي ترقي یافته هغه هم خپل مفادات ته ګوري؟ هر څوک خپل مفاد ته ګوري دا خو نشته لکه فلسطین ته وګورئ که نه څومره یو عرب نه زیات مسلمانان دي بلکې اوس خو هم خیر یو نیم عرب دي څومره مسلمان ملکونه څومره عرب ملکونه دي چېرته جوړ کړی دی د فلسطین په حق کې ځکه چې هغلته ویني چې بی هلته اسرائیل دی بیا امریکا ده بیا یورپ دی چې دې سره که دې کې موږ دغه وکړو د دې دغه رانه لاس رانه والي نو بیا به څه کوو بدقسمتۍ دی خو خلک خپل مفاد ته ګوري. پاکستان هم د سین تاس معاهدې په حواله باندې دا ویل دي چې اخري حد پورې به ځي نو اخري حد د ستاسو په خیال باندې جنګ هم دی؟ سینتاس معاهده خو د زور کار نه دی که نه هغه خو به په ډیپلوماټیکلی کېږي که نه لکه داسې خو نه ده که نه چې دلته موږ فوج ولیږو هلته به هر څه سیکیور کړو خبره صرف دامره ده چې موږ ته لږ شانتې د خپل ګروان کې کتل غواړي داسې حالاتو کې ملک پکار دی چې یو وي داسې پکار کې چې ولس او افواج یو ځای وي. کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں اس پر آپ کا موقف کیا ہے کیا کہیں گے؟ میں خوش ہوں اچھی بات ہے اتنا ہونا چاہیے لیکن یاد رکھیں دیکھیں آج یونینیمس ریزولوشن ہم سینٹ میں لے کے آئے حکومت وقت نے ایک قرارداد لانی تھی اپوزیشن نے سپورٹ کیا شبلی فراز صاحب علی ظفر صاحب ہم تمام سینیٹر ساتھ بیٹھے ہم نے ریزولوشن کو سپورٹ کیا اور وہ یونینیمسلی پاس ہو گئی سینٹ کیا تک ٹھیک ہے لیکن کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جب اتنے بڑے اقدامات ہو رہے ہیں آپ ایک ملک اس نہج پہ جائیں جہاں پہ اللہ نہ کرے جنگ کی بات ہو رہی ہو تو کیا آپ کو قوم کی تائید چاہیے کہ سین تاس معاہدے پر وہ آخری حد تک جائیں گے تو کیا آخری حد مطلب جنگی ہے تو پاکستان اور بھارت کے درمیان اس معاملے پر جنگی ہوگا؟ نہیں جنگ خیر کوئی نہیں ملک کر سکتا جنگ کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا اگر قوم یہاں پہ ملک آپ کے پیچھے کھڑا کوئی جنگ شنگ نہیں ہو سکتی انٹرنیشنل آرڈر ضرور چینج ہو رہا ہے اتنے بھی گئے گزرے ہمارے ساتھ جنگ کر لے لیکن پھر حکومت کو چاہیے کوہیژن کی پالیسی لے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے بالکل کر رہا ہے لیکن اس سے کیا فرق پڑے گا وہ اس کو دنیا میں اس وقت نہ IMF چل رہی ہے نہ WTO چل رہا ہے نہ WHO چل رہا ہے کوئی چیز نہیں چل رہی ہم پریشان بیٹھے پانی کے لیے آپ کو قوم سپورٹ چاہیے آپ ایک فرم اسٹیٹمنٹ لیں انڈیا ډر جائے گا اس چیز کے اوپر شوي اقداماتو په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ ډېر د افسوس مقام دی او زما په خیال ډېر کمزورې کار یې کړی دی ډېر زر پته ولګېده چې هسې یو ډرامه وه یو ډرامه ټیک شوه تحقیق وکړه د تحقیق په نتیجه کې خو پاکستان انوالو وي نو ووایه خو دا تا چې څه وکړل دا خو ډرامه وه دا خو لکه بالکل داسې ښکارېدل چې د اوبو دپاره تا ته بانه پکار وه او هغه بانه تا جوړه کړه او داسې وخت یې خوښ کړه چې په داسې وخت کې مثال د امریکې دغه هلته او بیا دی ودرېږي او په هندوستان کې په انګلیش کې سپیچ کوي او لکه چاته ورئ خبرې توګه داسې اقدامات نه وي پکار زما په خیال دا ډېر کمزوری کار دی یار دا ریاست دی دا څه عام د کلي د دوو خلکو دشمني خو نه ده دا ریاست دی او ریاست دونه داسې عمل دا طبعي ده لکه ته څه وایې جنګ به فایده راوړي زه دا غواړم چې د کرښې د دواړو اړخونو ته د امن خلک د ګاندي صاحب خلک د باچا خان خلک دا راپاسي او د امن پیغام اوجد کړي دی وخت کې ولی خان صاحب خپل څه کردار وي د دواړو ملکونو ترمنځ په دې تعلقاتو کې یا چې کوم موجوده کوم اقدامات شوي دي زه د خپل پلار نیکه په لار روان انشاءالله کوم ما نه ته څوک تمه کوي او خواهش لري نو زه د سولې پیغام هر اړخ ته وړی شم د بھارت لخوا سین تاس معاهدې مطلق کولو په حواله سره ستاسو موقف څه دی؟ ډېر غلط کار یې کړی دی بھیا خپل حق دی دا خو د پاکستان حق دی او ته څه له داسې کول ته نشې کولی داسې انټرنیشنل معاهده په یو طرف ماتول دا خو مطلب هم جنګ ته لارې جوړول دي لہذا د پښتو په ټکو کې جرګه نه ماتېږي جرګه شوې ده جرګه به منې
پاکستان وایي چې پاکستان به په دې معامله باندې خاص کر سیند تاس معاهده چې کومه ده د اخري حد پورې به ځي، نو اخري حد خو جنگ دی. نو ټیک ټاک اوسني حق دپاره به ځې او هغې دپاره الحمدلله ادارې دي او برتي دي او کیسې دي، نو موږ هم ورسره ولاړ یو. الله دې کي چې دې د خپل حق دپاره هر حده پورې لاړ شي، موږ ورسره ولاړ یو. بھارت چې کوم دغه ماده یا چې کوم فیصلې مطلب مخې ته راغلی، کوم اقدامات مخې ته راغله، آیا دوی د عالمي قوانین خلاف ورزي هم کوي په دې کې؟ ښه ښکاره چې کوم ته د انډس ورلډ ټریټي مخالفت کوي، نو دا خو الریډي د انټرنیشنل لاس کې دا ټریټیز شوي دي، د هغې مخالفت خو نن سبا دا ده چې بیا دې ته مو ګورئ چې زورور لګیا دی ارد ګرد، دا تش دلته نه دی لګیا، هغه په اسرائیل او هغه کیسې ته وګورئ، هغه د روس اړخونو ته وګورئ، هغه د امریکې باندې نظر واچوئ، هر اړخ ته زورور لګیا دی، خو دنیا کې څوک د کمزوري تپوس نه کوي. لہذا کو موږ په دې تمه کینو چې دنیا به زما تپوس وکړي، نو افسوس خبره ده، خو هغې به یې تپوس وکړي. کتونکو د بھارت لخوا اوچت کړي شوي اقداماتو په حواله سره د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی وویل چې د داسې اقداماتو نه د دواړو ملکونو نقصان هم دی، او دوی د سیند تاس معاهدې په حواله سره وویل چې په دې کې انټرنیشنل ګرانټر دی او بھارت داسې اقدامات کله هم نشي کولی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.